بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ ان کے خاص مرتبے کی وجہ سے انبیاء اور صدیقین ان پر رشک کریں گے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، او بندے جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے آپس میں الفت اور محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ہمنشین ہوں گے جو عرش کے دائیں جانب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے نور کے ہوں گے، وہ نہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء، نہ صدیقین۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔
حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو سنو اور سمجھو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان کے بیٹھنے کے خاص مقام اور اللہ تعالیٰ سے ان کے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ ایک دیہاتی آدمی نے جو مدینہ منورہ سے دور دیہات کا رہنے والا آیا ہوا تھا، متوجہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان کے بیٹھنے کے خاص مقام اور ان کے اللہ تعالیٰ سے خاص قرب اور تعلق کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ آپ ان کا حال بیان کر دیجئے، یعنی ان کی صفات بیان فرما دیجئے۔ اس دیہاتی کے سوال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عام لوگوں میں سے غیر معروف افراد اور مختلف قبیلوں کے لوگ ہوں گے جن میں کوئی قریبی رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے سے خالص اور سچی محبت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے لیے نور کے منبر رکھیں گے جن پر ان کو بٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں اور کپڑوں کو نور والا بنا دیں گے۔ قیامت کے دن جب عام لوگ گھبرا رہے ہوں گے، ان پر کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا، یعنی عمل اور حسنات میں بالکل ان کے قدم بقدم نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی آخرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت کی، اس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ملاقات کے لیے آتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اس کو پکار کر کہتا ہے، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو، تمہیں جنت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی، میرے ذمے اس کی مہمانی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی نے اپنے بھائی سے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدے کو پورا کرنے کی تھی لیکن وہ پورا نہ کر سکا اور وقت پر نہ آ سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے اس معاملے میں اس پر بھروسہ کیا گیا ہے
لہذا اسے چاہیے کہ مشورہ لینے والے کا راز ظاہر نہ کرے اور وہی مشورہ دے جو مشورہ لینے والے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی کوئی بات کہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تم سے بات کرے اور وہ تم سے یہ نہ کہے کہ اس کو راز میں رکھنا، لیکن اگر اس کے کسی انداز سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی یہ بات کسی کے علم میں آئے، مثلا بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ، تو اس کی یہ بات امانت ہے۔ امانت ہی کی طرح تمہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان کبیرہ گناہوں یعنی شرک، زنا وغیرہ کے بعد جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس نے ادا کرنے کا کوئی انتظام نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح اس کے قرضے کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے، یعنی راحت اور رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض کے علاوہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔